الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرر عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو گیا اور اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے لیکن رمضان المبارک کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب بھی یہ مہینہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے یا رخصت ہو جاتا ہے تو تب بھی ہمیں ایک پیغام دے جاتا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ برکت اور خیر والا مہینہ تو رمضان کا پہلا پیغام ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری لعلکم تتقون پہلا پیغام ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا کہ مومن و مسلمانوں میری طرف سے آپ لوگوں کو یہ پیغام ہے اور خبرگیری ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو یہ سالانہ تربیتی کورس شروع ہو گیا ہے اور اصلاحی کورس ہے 11 مہینوں کو گزارنے کے لیے اور نفس و شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا دوسرا پیغام رمضان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرنا دنیا داری سے اپنا تعلق قطع کر دو کاٹ دو دنیاوی معاملات کو سمیٹ دو اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرو قرآن کے احکامات کو سنو اور تیسرا پیغام ہمدردی اور مواسات کہ آپس میں تمام مومن مسلمان ہمدردی اور مواسات بھائی چارگی کا معاملہ کرو ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کی رعایت کرو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ہر لحاظ سے اور چوتھا پیغام رمضان کا یہ ہوتا ہے جب رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ اپنے خواہشات نفسانیہ پر قابو کرو جتنے کے خواہشات نفسانیہ ہیں
اور ان نفسانی خواہشات میں سے جو حرام اور ناجائز خواہشات ہیں ان سے تو ضرور بھی ضرور فرض کے درجے میں بچنا ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے جائز خواہشات ہیں ان کو بھی رمضان کے مہینے میں دبا دو، ان سے بھی خود کو روک دو، بہت زیادہ کھانے پینے سے، بہت زیادہ سونے سے، بہت زیادہ بات چیت کرنے سے، اپنے معاملات کو سمیٹ دو اور دنیا داری سے خود کو کٹ کر دو۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل اور اکمل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقوں اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین اور دینداری کے مطابق یہ خواہشات نہیں ہوں گے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق ہو تو کامل مومن مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ تو رمضان کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ اپنے خواہشات نفسانیہ پر قابو ڈال دو، اور پانچواں پیغام یہ شکر گزاری اختیار کرو، ہر حال میں، ہر حالت میں، ہر جگہ پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت غافر مقدار میں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چھٹا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت شروع کرو، بے جا غیبت مت کرو، گالی گلوچ مت کرو، تہمت بازی مت کرو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، کسی کو مار پیٹ مت کرو، کسی کو اذیت اور تکلیف مت دو۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے نیک اور صالح اعمال ہیں وہ محفوظ ہوں۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہوتا ہے جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب رمضان اپنے اختتام پر پہنچ جاتا ہے اور رمضان رخصت ہو جاتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو تب بھی ایک پیغام چھوڑ دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے روزوں میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہے تو اسی طرح اب روزوں کے بعد بھی متقی اور پرہیزگار رہو۔ گناہوں کی کیچڑ میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں خود کو مت لتیڑو، دور رہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کو وہ 11 مہینے آپ اس پرہیزگاری کو چلائے رکھنا ہے، اور جیسے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے رمضان میں اسی طرح تہجد کا اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان یہ پیغام بھی دے جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد مسجدوں کو ویران مت کرنا۔ اسی لیے جب رمضان آ جاتا ہے تو مسجد آباد ہو جاتی ہے، لیکن رمضان جب رخصت ہو رہے تو یہ پیغام چھوڑتا ہے کہ مساجدوں کو ویران نہ کرنا اور قرآن کو غلاف میں بند کر کے تاخ میں مت رکھنا، بلکہ اس کی تلاوت بدستور جاری رکھنا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بدستور جاری رکھنا ہے، اور نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے رمضان میں نہیں چھوڑ رہے تھے تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے کہ جیسے رمضان میں صبر کیا، خواہشات سے رکے رہے، گناہوں سے رکے رہے، اور کھانے پینے سے رکے رہے، اور ہر طرح گناہوں سے رکے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اس کی نعمتوں پر، عبادتوں پر، اور ہر حال پر شکر کرتے رہے، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی صبر اور شکر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور رمضان جاتے وقت یہ پیغام بھی چھوڑ جاتا ہے کہ جیسے رمضان میں غرباء اور مساکین کا لحاظ کیا کرتے اسی طرح رمضان کے بعد بھی ان کا لحاظ کرنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا ہے، لیکن رمضان کا جو پیغام ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے کہ جو عبادتیں اور جو پرہیزگاری
اور جیسے رمضان میں خواہشات سے رکا رہا تو اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی خواہشات سے رکے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور یہ تربیتی کورس اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، یہ نصاب ختم ہو گیا ہے، اب 11 مہینے اسی تربیتی کورس کے مطابق خود کو چلانا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور اگلا مہینہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔